اب ہم ایک پائلٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر. پہلے ہم لاہور ڈسٹرکٹ میں کرنے لگے. ہمارے جتنے بھی مختلف انیشیٹو ہیں ہم ان کو آن لائن آپریشنل کرنے جا رہے ہیں, جس میں یہ ٹیسٹیمونیلز اور مختلف جو ہمارے بینیفیشریز ہیں ان کی سٹوریز قوم کے اور میڈیا کے سامنے لانے میں ہمیں مددگار ثابت ہو گئے. دیکھیں ہمیں بھی فائنینشیل کنسٹرین کا سامنا ہے, اربوں روپے کے قرضوں کے بوجھ تلے دبا یہ پاکستان, ہم کتنا کس پہ مزید بوجھ ڈال سکتے ہیں. تو ہم پھر ایسے ہی نوجوانوں کے پاس جا رہے ہیں جو ہمیں وقت دے سکتے ہیں, جو اپنی قیمتی وقت ملک کے لیے ایک رضاکارانہ طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کے سامنے ہیومن ریسورس کی کمی ہے ہمارے ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں, اس گیپ کو بھی یہ پاکستان کے بہادر نوجوان جو جذبہ رکھتے ہیں اپنے ملک کے لیے, پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری حکومت کے ساتھ مل کر اس گیپ کو پورا کر رہے ہیں. 5 لاکھ انٹرسٹ فری بلا سود قرضے دے رہے ہیں, 5 لاکھ سے 20 لاکھ 2% مارک اپ, 20 لاکھ سے 2.5 کروڑ آپ کہیں گے تقریباً 3% کے قریب مارک اپ کی کوشش کر رہے ہیں, اور 5 کروڑ تک 4%. یہ ابھی بجٹ میں ہم لے کے آئے ہیں, اس کی فائنل اپروول انشاءاللہ تعالیٰ ہو چکی ہے. اب ہماری کوشش ہے جنوری میں ہم اس کو لے کے آ کر. اس کا بنیادی مقصد جان صاحب جاب کریشن کرنا ہے. چاروں ایریز میں ہم نے دبا کر اٹیک کرنا ہے, محنت کرنی ہے, جس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے میکسیمم جاب کریشن ہوگی, اور اکانومی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں نکل آئی ہیں ایسے ہی اپوزیشن کی جی یہ 3.9 نہیں ہے تو یہ 3 ہے یا 3.5 ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان کا گروتھ ریٹ اب اوپر جاتا ہی نظر آئے گا. ٹائیگر فورس کو آپ ایک کامیاب پروجیکٹ سمجھتے ہیں یا ناکام؟ دیکھیں میں تو ٹائیگر فورس کو بڑا ہی زبردست اور کامیاب پروجیکٹ اس لیے سمجھتا ہوں, یہ بھی ہمارا کامیاب جوان کا پارٹ تھا. جیسے میں نے آپ سے سوک انگیجمنٹ کی بات کی, جس میں والنٹیئر ورک رضاکارانہ طور پہ آپ کام کرتے ہیں. مغرب میں دیکھ لیں مختلف معاشروں میں, ہر مہذب معاشرے میں سٹیزن جو ہیں شہری نکلتے ہیں, چاہے 1 گھنٹے کے لیے نکلیں, 1 ہفتے کے لیے نکلیں, 1 دن کے لیے نکلیں, وہ ایک والنٹیئر ورک کرتے ہیں. تو پاکستان کے یہ لاکھوں نوجوان کرونا پینڈیمک میں نکلے, جب جان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کرونا کے خوف میں مبتلا سہمی ہوئی گھروں میں بیٹھی تھی, اور یہ وہ پاکستان کے بہادر نوجوان تھے جنہوں نے فیصلہ کیا پرائم منسٹر عمران خان کی کال پہ ہم والنٹیئرلی باہر نکلیں گے. نہ انہوں نے کوئی معاوضہ لیا, نہ کوئی سیلری لی, نہ کوئی بینیفٹ لیا, اپنے علاقے کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے ضلع اور صوبے کے لیے, ملک کے لیے ایک جذبہ رکھے یہ باہر نکلے, اور انہوں نے گھنٹوں یا دنوں یا ہفتوں نہیں کئی مہینوں کام کیا. یہ سب سے بڑی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی بھی آپریشنل ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. دیکھیں میں اب آپ کو بتاؤں, اب ہم کر یہ رہے ہیں. دیکھیں اس کے مختلف مقاصد تھے. والنٹیئر ورک کی جب آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ ان کو کال کریں گے, ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. ڈسٹرکٹ کی سطح پہ, تحصیل کی سطح تک ہم نے اس کو سٹرکچرڈ کیا تھا. ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ مل کر یہ مختلف کرونا پینڈیمک میں ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے. پھر ہم نے لاسٹ ایئر اگست میں ایک پوری ٹری پلانٹیشن کی ڈرائیو کی, اور پاکستان کی تاریخ کے 40 لاکھ درخت ایک دن میں ٹائیگر فورس کے بہادر نوجوانوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر, فارسٹ منسٹری کے ساتھ مل کر, کلائمیٹ چینج منسٹری کے ساتھ مل کر, ملک امین اسلم اور ہماری جو منسٹر صاحب ہیں زرتاج گل, ایک پورا ہم نے ماشاءاللہ ایک والنٹیئر ورک کیا اور ایک تاریخ رقم کی. اب ہم ایک پائلٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر. پہلے ہم لاہور ڈسٹرکٹ میں کرنے لگے. ہمارے جتنے بھی مختلف انیشیٹو ہیں ہم ان کو آن لائن آپریشنل کرنے جا رہے ہیں, جس میں یہ ٹیسٹیمونیلز اور مختلف جو ہمارے بینیفیشریز ہیں ان کی سٹوریز قوم کے اور میڈیا کے سامنے لانے میں ہمیں مددگار ثابت ہو گئے. دیکھیں ہمیں بھی فائنینشیل کنسٹرین کا سامنا ہے, اربوں روپے کے قرضوں کے بوجھ تلے دبا یہ پاکستان, ہم کتنا کس پہ مزید بوجھ ڈال سکتے ہیں. تو ہم پھر ایسے ہی نوجوانوں کے پاس جا رہے ہیں جو ہمیں وقت دے سکتے ہیں, جو اپنی قیمتی وقت ملک کے لیے ایک رضاکارانہ طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کے سامنے ہیومن ریسورس کی کمی ہے ہمارے ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں, اس گیپ کو بھی یہ پاکستان کے بہادر نوجوان جو جذبہ رکھتے ہیں اپنے ملک کے لیے, پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری حکومت کے ساتھ مل کر اس گیپ کو پورا کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے کامیاب جوان پہ آتے ہیں, آپ نے 3 ایز کا ذکر کیا, تو کامیاب جوان جو پروگرام ہے یہ آپ بتا سکیں گے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کہ اس کی کوریج کتنی ہے, پاکستان کا کتنا نوجوان اب تک ہم کور کر چکے ہیں, اور آپ کا پلان کیا ہے کہ ہم نے کتنے نوجوان کو کور کرنا ہے؟ ایج گروپ اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے ہم نے 18 سال سے 45 سال رکھی ہے, جو کہ تقریباً 75% آپ کے لوگ اس سے کورڈ ہو جاتے ہیں.
3 ایز کی جو آپ نے بات کی ہے، پہلا امپلائمنٹ کے لیے ہم کامیاب جوان بزنس لون پروگرام لے کے آئے. 100 ارب روپے پرائم منسٹر عمران خان نے رکھے. 3 ٹیئرز تھے اس کے. پہلا 10 لاکھ کا کلین لینڈنگ، کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی کولیٹرل نہیں ہے، آپ کے پاس بزنس پلان ہونا چاہیے. سکور کارڈ ہم نے بنایا، بینک کو یہ نظر آنا چاہیے بزنس پلان میں کہ یہ نوجوان ہر مہینے قرض کی قسط ادا کر سکتا ہے، یہ اتنا وائبل بزنس ہے، اس میں اتنا پوٹینشیل ہے، اور اسکل ہنر جو بھی نالج ہے بزنس کا. دوسرا 10 لاکھ سے 1 کروڑ اور 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ تھا. اس کے اندر ہم نے پہلے ٹیئر میں ہم نے 3% مارک اپ رکھا، تیسرے پہ 4%، پھر 5%. اب ہم نے اس بجٹ میں ایک میگا چینج لے کے آئے ہیں. 5 لاکھ انٹرسٹ فری بلا سود قرضے دے رہے ہیں. 5 لاکھ سے 20 لاکھ 2% مارک اپ. 20 لاکھ سے 2.5 کروڑ آپ کہیں گے تقریباً 3% کے قریب مارک اپ کی کوشش کر رہے ہیں، اور 5 کروڑ تک 4%. یہ ابھی بجٹ میں ہم لے کے آئے ہیں. اس کی فائنل اپروول انشاءاللہ تعالیٰ ہو چکی ہے. اب ہماری کوشش ہے جنوری میں ہم اس کو لے کے آ کر. اس کا بنیادی مقصد جان صاحب جاب کریشن کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان کے نوجوان اب جاب سیکر سے باہر آئیں اور اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں جاب دینے کا، جاب کریٹ کرنے کا. ہمارا دوسرا جو ایجوکیشن کا پروگرام ہے ٹیکنیکل سکل کا، جس میں ہم کامیاب جوان سکل اسکالرشپس ہنرمند پروگرام میں کر رہے ہیں، اس میں ہم ہائی ٹیک کورسز کروا رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہائی ٹیک اسکالرشپس دی جا رہی ہیں، جس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ڈیٹا، بگ ڈیٹا کی جس کی بات کر رہے ہیں، مشین لرننگ کی بات کر رہے ہیں، سائبر سیکیورٹی ہے، بلاک چین، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ایسے کورسز ہم لوگوں کو کروا رہے ہیں جس سے فوراً امپلائبلٹی مل رہی ہے. تو دونوں ایریاز میں بزنس لون، کامیاب جوان ہائی ٹیک سکلز یا کنونشنل ٹریننگز میں مقصد ایک ہی ہے، جاب کریشن. تیسرا انگیجمنٹ میں ہم نے 2 کام کیے ہیں. ایک ٹائیگر فورس آپ نے خود ہی ذکر کیا، ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی تھی، ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے لیے تھی. پولیٹیکل انگیجمنٹ میں ہم نے پاکستان کی تاریخ کی پہلی نیشنل یوتھ کونسل بنائی ہے. آج سے پہلے کبھی نیشنل یوتھ کونسل نہیں بنی. پہلا بیچ ہمارا بنا 2019 میں. کرونا پینڈیمک میں اس طرح کام نہیں کر سکا. عالمی سطح پر ہماری نیشنل یوتھ کونسل نے نمائندگی کی ہے ملک کی. بڑے زبردست نوجوان جینڈر بیلنس کے ساتھ، اس میں ہماری خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، ٹرانسجینڈر بھی ہے، ہر شعبے کو ہم نے کور کیا ہے. سیکنڈ بیچ 33 نوجوانوں پر مشتمل بنایا گیا ہے. اس میں تمام صوبوں کے یوتھ منسٹرز ہیں، پرائم منسٹر خود اس کے پیٹرن اینڈ چیف ہیں، اور پبلک سیکٹر میں اچیومنٹ ہولڈرز جو تھے، فوربس 30 انڈر 30 یا کسی نے گولڈ میڈل لیا، جو ان کی ایکسپرٹیز تھی، میرٹ بیس رکھے گئے ہیں. یہاں بھی کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں کی. کسی وزیر مشیر کا رشتہ دار نیشنل یوتھ کونسل کا حصہ دار نہیں ہے. اور مزید 5 پروجیکٹس انگیجمنٹ کے ہم نے اس بجٹ میں ڈالے ہیں. ہم کامیاب جوان مرکز بنانے جا رہے ہیں یونیورسٹیز میں، جہاں نوجوانوں کو بنیادی طور پہ ایز اے یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر یہ کام کریں گے. ایکسیس ٹو انفارمیشن، کیریئر کاؤنسلنگ، جاب پلیسمنٹ، انٹرپرینیورشپ، پلس آپ کی یہ جو اسکل اسکالرشپس ہیں، سارا ڈیٹا بینک وہاں موجود ہوگا. یوتھ کو ادھر کنیکٹ کیا جائے گا کامیاب جوان مراکز میں. دین کامیاب جوان ٹیلنٹ ہنٹ کرنے جا رہے ہیں نوجوانوں کا پورے ملک میں. ہماری کوشش ہے ہم کامیاب جوان سے 4 سے 5 نیشنل ہیروز دیں آنے والے چند سالوں میں. کامیاب جوان سپورٹس اکیڈمیز کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، وہ بھی یونیورسٹیز میں کر رہے ہیں. کامیاب جوان انوویشن لیگ اینڈ کامیاب جوان یوتھ اولمپک، اور پلس کامیاب جوان بوٹ کیمپ. یہ 6 پروگرامز انشاءاللہ تعالیٰ 30 لاکھ جو ہمارے نوجوان ہیں پبلک سیکٹر، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اور پلس 10 لاکھ کے قریب پرائیویٹ میں، ان کے لیے پورا ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے جو ہمارا ٹارگٹ بھی ہے 2022 پاکستان میں نوجوانوں کا سال ہوگا. اپوزیشن اور حکومت ہمیشہ لڑتے ہی رہتے ہیں، اختلاف ہی کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہم اسمبلی کا اگر ماحول دیکھیں یا اس کے علاوہ بھی لیجسلیشن پہ یا دوسرے ایشوز پہ حکومت اور اپوزیشن میں، حزب اختلاف میں جو ایک کوارڈینیشن ہونا چاہیے منیمم لیول کا، وہ بھی نظر نہیں آتا. جب آپ کی اپوزیشن قومی سلامتی کی بات کرنے کی جگہ اپنی ذاتی سلامتی کا ایجنڈا لے کے آ جائیں جی کہ ہمیں NRO چاہیے، ہمیں بچائیں کریں، تو پھر کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ ابھی دیکھیں ان کو ہم نے دعوت دی ہے، آئیں الیکٹورل ریفارمز پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اس پہ سیاست شروع کر دی ہے. آئیں سستا انصاف دینے کے لیے سپیڈی جسٹس کی بات کر رہے ہیں، جوڈیشیل ریفارمز کی بات کر لیتے ہیں، دیگر ریفارمز کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ویمن امپاورمنٹ میں کوئی بات نہیں کریں گے. یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان آگے بڑھے.
پاکستان کی خوشحالی اور ترقی انہیں سوٹ نہیں کرتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان اس اکانومی کو, اس ملک کو لے کے آگے بڑھ گئے, ان کی سیاسی دکانیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں. آپ نے اپوزیشن کی چیخوں کی بات کی تو لوگ بھی چیخیں مار رہے ہیں, تو کیا یہ عادتاً چیخیں مار رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی مشکل وقت سے گزرے ہیں اور ابھی بھی گزر رہے ہیں. کوئی حکومت جان بوجھ کر مہنگائی نہیں کرتی ہے. اب دیکھیں, بجلی کے مہنگے منصوبے تو ماضی کی گورنمنٹس لگا کے, جب آپ بجلی مہنگی کریں گے وہ بوجھ آئے گا مہنگائی کی شکل میں. اب اس میں پرائم منسٹر عمران خان کیا کر سکتے ہیں؟ اگر جان صاحب ہم لوگ بوجھ نہیں اٹھائیں گے, آپ اور میں نہیں اٹھائیں گے, تو ہماری آنے والی نسلیں اٹھائیں گی. یہ ہمیں سمجھنا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, آپ کے سامنے جب روپیہ آپ کا کمزور ہو جائے گا, پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگا ہو جائے گا, پھر سب سے بڑی بات جو میں آج سمجھتا ہوں پچھلے 1.5 سال سے سب سے بڑی وجہ رہی مہنگائی کی, وہ تھی کرونا پینڈیمک. پوری دنیا میں آپ نظر اٹھا لیں, انڈیپینڈنٹ اردو یو کے میں ہی آپ سروے کر لیں, جو گروسری 100 پاؤنڈ کی وہ لیتے تھے ویکلی, آج 120 پاؤنڈ چاہیے. تو آپ کے خیال میں حکومت اوورآل, حکومت کی کارکردگی کیسی ہے؟ دیکھیں, اگر ہماری حکومت کی کارکردگی, شکایات بڑی زیادہ ہیں. میں اسی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ ہماری حکومت کی کارکردگی اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ ہمیں کیا ملا تھا اور اس کو لے کر ہم کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں, یا کن مشکل حالات سے, ایک سٹرگلنگ اکانومی, ایک تباہ حال اکانومی. دیکھیں, آپ ایک گھر یا دکان نہیں چلا سکتے اگر دکان کے گلے میں پیسے ہی نہیں. مال کہاں سے لیں گے, سسٹم کیسے چلائیں گے؟ اسی طرح ایک گھر میں اگر آپ کی تنخواہ 50,000 ہے, گھر کے خرچے 2 لاکھ ہیں, تو ہر ماہ تو 1.5 لاکھ قرض ہی لیں گے نا. تو یہ اس ملک کے ساتھ کیا گیا. آمدن تھی نہیں, خرچے قرض لے کر سارا کچھ چلایا جا رہا تھا. کبھی پاکستان میں کسی حکومت نے اتنی توجہ آمدن بڑھانے کی طرف نہیں دی جتنی پرائم منسٹر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دے رہی ہے. ہمارا ٹارگٹ ہی, فوکس ہی گروتھ پر ہے. ہماری کوشش ہے اگر گروتھ ہوگی تو 2 چیزیں ہوں گی. ویلتھ کریشن ہوگی. جب ویلتھ کریشن کی طرف لوگ جائیں گے, آمدن کی طرف جائیں گے, تو اس کے ساتھ جاب کریشن ہوگی. روزگار آپ کا جڑا ہی گروتھ کے ساتھ ہے. اس لیے ڈے 1 سے پرائم منسٹر عمران خان انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں. 4 چیزیں ہماری حکومت فوکس انشاءاللہ تعالیٰ کر رہی ہے اور مزید کرنے جا رہی ہے. نمبر 1 ایگریکلچر سیکٹر, جس کی میں نے آپ سے بات کی, کامیاب کسان کارڈ, کسانوں کے لیے آسانی ہے. اور یہی وجہ آپ نے دیکھا اس سال 5-6 میں سے 5 بمپر کراپس ہوئی ہیں. تاریخی آپ کی ویٹ کی کراپس ہوئی ہے, آپ اس کی گنے کی دیکھ لیں, آپ چاول کو دیکھ لیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسان کو کانفیڈنس دی ہے. کسان کو تو کبھی پورے پیسے ہی نہیں تھے ملے. آج الحمدللہ کوئی ایک کسان آپ لے آئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو کہہ دے میرا نقصان ہو گیا. کسان کو جتنا اس حکومت میں سپورٹ کیا گیا, پورا معاوضہ دیا, ان کا جو پیمنٹ سسٹم تھا, کسان بیچارہ تو در بدر ہوتا تھا پیسے لینے کے لیے, اس کو ہم نے انشور کیا کہ اس کو پیمنٹ مل رہی ہے. اس لیے اب کسان پوری جذبے کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ اس وقت اس میں حصہ لے رہے ہیں. دوسرا ہم کرنے جا رہے ہیں ہاؤسنگ سیکٹر میں, کنسٹرکشن سیکٹر میں. 2-2.5 سال ہمیں لگے ان کے زمینی معاملات صحیح کرنے کے لیے. اتنا سسٹم ہے, جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں, رولز آف بزنس اسٹریم لائن نہیں تھے. اب اللہ کا شکر ہے زمینوں والا معاملہ کلیئر ہو گیا ہے. اب ہمیں تعمیر کرنا ہے ان زمینوں پہ, بلڈنگز کو, گھروں کو. کنسٹرکشن انڈسٹری پاکستان میں سب سے بڑا جاب کریشن انجن آپ دیکھیں گے بنے گا. تیسری آئی ٹی سیکٹر ہے. آئی ٹی سیکٹر پچھلی حکومت ہمیں $800 ملین پہ دے گئی تھی, آج الحمدللہ 3 سال پہ $2 بلین پہ پہنچایا ہے. $6 بلین پہ ہم 2023 تک لے کے جائیں گے, اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم میکسیمم سپورٹ کریں فری لانسنگ میں, ای کامرس میں, ایم کامرس میں, جتنی حد تک ممکن ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کر رہے ہیں. اور نمبر 4 یہی کامیاب جوان پروگرام جس میں ایس ایم ای سیکٹر آ رہا ہے آپ کا, جس میں نے آپ کو کہا کبھی فائنینشیل ہینڈ ہولڈنگ نہیں کی گئی. ایس ایم ای جو چھوٹا اور درمیانہ جو کاروبار ہے وہ ملک میں جاب کریشن کرتا ہے اصل میں. اگر آپ بنگلہ دیش ماڈل دیکھیں, آپ چائنا کو دیکھیں, آپ سنگاپور کو دیکھیں, ان لوگوں نے اپنے ایس ایم ای سیکٹر کو فوکس کیا اور ادھر اٹھے ہیں یہ سارے ملک, وہاں سے جاب کریشن ہوئی ہے. تو ایس ایم ای سیکٹر انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب جوان پروگرام جو ہمارا چوتھا کمپوننٹ ہے, ان چاروں ایریز میں ہم نے دبا کر اٹیک کرنا ہے, محنت کرنی ہے, جس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے میکسیمم جاب کریشن ہوگی. اور اکانومی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو چیخیں نکل آئی ہیں ایسے ہی
اپوزیشن کی جی یہ 3.9 نہیں ہے تو یہ 3 ہے یا 3.5 ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان کا گروتھ ریٹ اب اوپر جاتا ہی نظر آئے گا.